میں ہوں محمد احسن اور میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ایبٹ آباد جو اپنی خوبصورتی اور پرسکون فضا کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اب ایک ایسی لرزہ خیز داستان کی وجہ سے ملک بھر میں زیر بحث ہے، جس نے انسانی رشتوں پر سے اعتماد اٹھا دیا ہے۔ ایک مسیحا لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق کا قتل۔ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ دوستی کے نام پر ایک منصوبہ بند دھوکہ تھا، جس کا محرک 67 تولہ سونا بنا۔ آج ہم اس کیس کی مکمل تفصیلات، پولیس کی تحقیقات اور عدالتی پیش رفت پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق DHQ ہسپتال میں خدمات انجام دے رہی تھی، ایک ہونہار محنتی ڈاکٹر جو اپنے خاندان اور کیریئر کے لیے پرجوش تھی، مگر ایک دن ان کی پرجوش زندگی کا افسوسناک اختتام ہوا۔ 4 دسمبر کی شام ڈاکٹر وردہ اپنے ہسپتال سے لاپتہ ہو گئی۔ ان کے والد مشتاق احمد صاحب نے فوری طور پر کینٹ پولیس اسٹیشن میں دفعہ 365 اغوا کے تحت FIR درج کروائی۔ والد کا دعویٰ تھا کہ آخری بار ان کی بیٹی ان کی قریبی دوست رضیہ کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ پولیس کے پاس جب یہ رپورٹ لکھائی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش کی، ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ تفتیش جیسے ہی آگے بڑھی، ایک ایسا سنسنی خیز انکشاف ہوا جو اس ٹریجڈی کی جڑ تھا۔ 2 سال پہلے 2023 میں ڈاکٹر وردہ نے بیرون ملک جانے سے قبل اپنا 67 تولہ سونا یعنی 670 گرام سونا اپنی اسی دوست رضیہ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ وردہ کے واپس آنے کے بعد انہوں نے بار بار اپنا سونا واپس مانگا، مگر ان کی دوست رضیہ نے ہمیشہ بہانہ بناتی رہی۔ پولیس تفتیش اور CCTV فوٹیج کے مطابق 4 دسمبر کو رضیہ نے ڈاکٹر وردہ کو سونا واپس کرنے کے بہانے DHQ ہسپتال سے لیا اور جاوید پلازا کے قریب اپنے ایک زیر تعمیر مکان تک لے گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ڈاکٹر وردہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زندگی کی آخری سفر پر جا رہی ہے۔ DPO ایبٹ آباد ہارون رشید کے مطابق یہ قتل ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ رضیہ نے ڈاکٹر وردہ کو زیر تعمیر مکان میں اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا، جن میں شمریز، ندیم اور پرویز شامل تھے، اور وہاں سے خود چلی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر وردہ کو اغوا کرنے کے 1 گھنٹے بعد ہی گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، اور یہ ایک انتہائی بے دردی کا مظاہرہ تھا۔ ملزمان نے قتل کے بعد لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ تفتیش کے دوران گرفتار ہونے والے ملزم پرویز نے پولیس کو بنوٹا کے ایک جنگل میں ایک گڑھے کی نشاندہی کروائی۔ 6 گھنٹے کی طویل کوشش کرنے کے بعد پولیس نے ڈاکٹر وردہ کی لاش برآمد کر لی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ گلا گھونٹنا تھی۔ اس ہولناک انکشاف نے ایبٹ آباد سمیت پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ پولیس نے اس کیس میں جدید تکنیک کا استعمال کیا۔ CCTV فوٹیج، کال ڈیٹا، ریکارڈنگز اور تکنیکی شواہد کی مدد سے تفتیش کا دائرہ تنگ کیا۔ DPO ایبٹ آباد نے بتایا کہ 35 سے زائد افراد سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ آخر کار مرکزی ملزمہ رضیہ اور ان کے ساتھی ندیم اور پرویز کو گرفتار کر لیا گیا۔
گرفتار ملزمہ رضیہ نے اپنے دفاع میں پولیس کو ایک مختلف کہانی سنائی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے سونا واپس کر دیا تھا اور ڈاکٹر وردھا نے اسے 8.3 ملین روپے کے چیک دیے تھے جو انہوں نے بطور قرض لیے تھے۔ یہ متضاد موقف تفتیش کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ پولیس نے سونا یا قرض سے متعلق تمام اسٹامپ پیپر اور چیک بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس گھناؤنے جرم کا مرکزی ملزم شمریز اب بھی مفرور ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پشاور اور ایبٹ آباد میں خصوصی ٹیمیں تشکیل کی گئیں تاکہ اس کو بھی قانون کے کٹکٹے میں لایا جا سکے۔ اس سانحہ کے بعد ایبٹ آباد میں ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف نے او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا۔ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی شاہی کرم کو بند کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر کیس میں سستی کی گئی جس پر ایک سب انسپکٹر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ صوبائی حکومت نے اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ڈاکٹر وردھا کے گھر جا کر تعزیت کی اور انصاف کی فراہمی کا عہد کیا۔ سب سے اہم قدم یہ اٹھایا گیا کہ کیس کی شفاف اور مکمل تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ ایسوسیٹ کمیشن ٹیم تشکیل کی گئی۔ ادھر ملزمان کو بھی عدالت کے روبرو کیا گیا جہاں انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر وردھا کا قتل ہمارے معاشرتی ڈھانچے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوست کے روپ میں بیٹھی قاتلہ اور اس کے ساتھیوں کو مثال بنانے والی سزا دینا وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت اور عدلیہ کو یقینی بنانا ہوگا کہ انصاف میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سونا ہی اس خوفناک انجام کا واحد سبب تھا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور انصاف کی اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس کیس کی تفصیلات کو جان سکے اور ہم ایک بہتر معاشرے کی جانب بڑھ سکیں۔ شکریہ۔